नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे पिछले सबक में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो काफ़िरों के मुकाबले में क़ुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, जिनसे तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और इन दुश्मनों को खौफज़दा कर सको जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी बेइंसाफ़ी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ अगर वो सुलह की तरफ माइल हो जाएं तो आप भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए सुलह पर आमादा हो जाइए, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर वो फिर आपको धोखा देने का इरादा रखते हो तो आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मुसलमानों के ज़रिए आपकी ताईद की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इन सहाबा किराम के दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप वो सब कुछ खर्च कर डालते जो इस ज़मीन में मौजूद है तो भी आप इनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ही है जिसने इनमें उल्फत डाल दी, क्योंकि वह सब पर गालिब और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ए नबी, आपके लिए, इन मोमिनों के लिए जो आपके हुक्म पर चलते हैं, अल्लाह ही काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, मुसलमानों को जहाद पर उभारिए। अगर तुम में से 20 साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 हों तो काफ़िरों के 1000 आदमियों पर गालिब आएंगे, क्योंकि काफिर लोग कुछ समझ नहीं रखते। हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम दअफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मियातुन साबिरातुन यग़लिबू मियातैनि व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। अब अल्लाह ने तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दी और इसे मालूम हुआ कि अब तुम में ज़ौफ़ है, लिहाजा अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वह 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 1000 हों तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मुसलमानों में बाद में कमज़ोरी की वजह पहले हुक्म की मनसूखी नहीं बल्कि हालात हैं। अगरचा ये आयत और इससे पहली आयत एक साथ रखी गई है, मगर इन दोनों के ज़माने नज़ूल में काफ़ी मुद्दत का फ़र्क है और इन्हें सिर्फ मज़मून की मुनासबत से इकट्ठा रखा गया है इन आयात को। अब पहली आयत जो पिछली आयत थी, ज़माना नज़ूल तो ग़ज़वा बदर के बाद का है, जबकि इस सूरत का बेशतर हिस्सा नाजिल हो चुका था। और ये जो दूसरी आयत है, इसका ज़माना नज़ूल के मुतल्लिक़ हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम ये ग़ज़वा हुनैन और इसके बाद का ज़माना मालूम होता है कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक। फ़तह मक्का के मौके पर जो लोग मुसलमान हुए वो इब्तिदा से इस्लाम लाने वालों जैसा हौसला नहीं रखते थे, और इस ज़ाफ़ की कई वजह हो सकती हैं। मसलन एक ये कि मुसलमान इब्तिदा अक़लियत में थे और अक़लियत को अपनी बका की खातिर भी अक्सरियत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चाको चमंद और जुर्रतमंद बनकर रहना पड़ता है। दूसरा ये कि महाजरीन और साबिकीन अंसार की जिस अंदाज में तरबियत हुई थी, इनमें से कुछ मुद्दत बाद बहुत से अफराद बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे, और कुछ शहीद हो गए, कुछ वफ़ात पा गए, कुछ लोग नए मुसलमान हुए। जो नई पोत सामने आई, इनमें पुराने महाजरीन और अंसार जैसी बसीरत, इस्तकामत और जुर्रत नहीं थी। मज़ीद ये कि इनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जो अल्लाह पर तवक्कल जो था उनमें भी कमी वाक़या हो गई थी, कसरत तादाद पर इतराने लगे थे, और लिहाजा ऐसे लोगों पर जब एक आदमी को 10 आदमियों पर गालिब आ जाने का हुक्म गिरां गुजरने लगा तो अल्लाह ताला ने इस हुक्म में तख़फ़ीफ़ कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब पहला हुक्म मनसूख हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब इन नए मुसलमानों की पूरी तरह तरबियत हो जाएगी तो इनकी ईमानी क़ुव्वत बढ़ जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, और फिर साबिका हुक्म ही नाफिज़ अमल होगा। साबिका हुक्म क्या था कि 20 होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे 20 साबिरों को 200 पर गालिब आना चाहिए, तो ये मुसलमानों पर गिरां गुजरी, जबकि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर यह फ़र्ज़ किया कि एक मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले में ना भागे। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में तख़फ़ीफ़ फरमा दी और फरमाया कम अज़ कम 100 को 200 के मुकाबले में ज़रूर गालिब आना चाहिए। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने शुमार में कमी कर दी तो इतना ही मुसलमानों में सब्र भी कम हो गया, और ये बुखारी की हदीस है। आयत नंबर 67। मा कान लिनबिय्यिन अन यकूना लहू अस्रा हत्ता युस्किना फिल अर्द तुरिदूना अरादद दुनिया वल्लाहु युरिदुल आखिरती वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। नबी के लिए ये मुनासिब नहीं था कि इसके पास जंगी कैदी आते ताकि ज़मीन
یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ اب ہم پچھلی آیت کو اور اس آیت کو ایک ساتھ سمجھیں گے، اور اسے سمجھنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت جو ہے حدیث وہ پڑھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر صدیق سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اور ابو بکر صدیق بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روں، اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ خواہ انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی، وہ ان دونوں صورتوں میں کون سی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اسی فیصلے کے لیے آپ نے شورا بلائی، اکثریت کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق ہوئی، آپ نے بھی اپنی نرم نیچر کی وجہ سے اسی فیصلے کو ترجیح دی، لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے کے بجائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں عتاب نازل ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت سے ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ اگر کفر کے ان 70 سرغنوں کو قتل کر دیا جاتا تو کافروں کو دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی ہمت ہی نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرم رویہ رکھا کافروں کے پاس جن کے پاس فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، تو ان کا فدیہ یہ طے ہوا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دیں، اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پر بھی چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ آیت نمبر 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب قیدیوں کی بروقت میدان جنگ میں قتل نہ کر دینے اور گرفتار کے ان کے عوض فدیہ لینے کی بنا پر عتاب نازل ہوا تو صحابہ کرام کو شک پیدا ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا گیا ہے شاید حلال اور طیب نہیں رہا۔ اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ فدیے کی رقوم ابھی اموال غنائم میں شامل تھیں، اور فرمایا کہ یہ مال اللہ کا عطیہ ہے، اسے استعمال میں لاؤ، البتہ جہاد کے سلسلے میں دنیا کے مال پر نظر رکھنا اور اسے اس قدر اہمیت نہ دینا کہ جہاد کا بلند تر مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر جائے، دنیا کے مال کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ آیت نمبر 70 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں ان سے کہیے اگر تو اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے یعنی فدیے کی شکل میں، اس سے اللہ بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا
بھتیجوں کا فدیہ جمع کروا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا ہے، وہی ہمارا فدیہ سمجھ لیجئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کچھ دیے بغیر ہی رشتہ داری کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مالدار تھے لیکن آپ کی طبیعت تھوڑی بخیل تھی، حضرت سیدنا عباس کی، کیونکہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ چنانچہ جب سود حرام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں یہ اعلان فرما دیا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود کالعدم قرار دیتا ہوں۔ آپ چونکہ اپنے چچا کی طبیعت سے واقف تھے، لہٰذا صحابہ سے کہہ دیا کہ انہیں فدیے کے مال سے 1 پیسہ بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مال کہاں ہے جو تم نے اور فضل نے مل کر گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب سیدنا عباس نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے۔ پھر اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کر دیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا۔ اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جن کی کمائی سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے زمزم کی تولیت بھی مجھے عطا فرمائی۔ اللہ وزین میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔